کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں دشمنی پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ہماری اتحاد کو، ہماری ملت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہم پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بندے خدا ہیں، ہم محمد کی امتی ہے، ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا ضابطہ ہے، ہمارا اصول ہے، ہماری تحریک ہے، ہماری تنظیم ہے۔ ہم اس تنظیم کے نیچے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس قرآن کی روشنی میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا نصب العین کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ حضرات محترم، ہمیں اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس دین کو سمجھ کے جو ہے اس کی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بال بچوں کو، اپنی آل اولاد کو، خود اپنے نوجوانوں کو، اور خود کو سب سے پہلے جو ہے اس دین پر عملی طریقے سے اترنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے طریقہ کار کو اپنا لیں گے تو ہماری بیٹیاں پردے میں ہو جائیں گی، ہمارے یہاں بے حیائی برائی ختم ہو جائے گی، ہمارے یہاں رسم و رواج کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم دکھاوا تسنع تکبر سے بچ جائیں گے، ہم کسی کو تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ہم ملت و محبت کا پیغام دینے والے ہو جائیں گے، ہم پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترجمانی کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کیا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے، اعلان رسالت کا مطلب کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، رضائے الہی کا راستہ کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ سارے راستے، یہ سارے طریقے جو ہے، یہ ساری زندگی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ملبوس ہے، آپ کے طرز عمل میں ملبوس ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنا لیتے ہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضرات محترم، ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے کہ نہیں، ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ تو سنیے، دو باتوں کو میں اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، حالات حاضرہ کے تناظر میں انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور حدیث رسول کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کا لیول بتایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے کہا ہے کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سنیے حدیث رسول کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ اے عمر، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہوا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، جان کے علاوہ۔ کیونکہ وہ جو رکھے تھے ایمان، اس ایمان کا ڈیفینیشن بتا دیے۔ ہم لوگوں کی طرح ہوا میں نہیں کہ جان دے دیں گے، لیکن جب بات آتی ہے تو ہم ایک گھنٹہ بھی اپنا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نبی پہ جان روزانہ ہم دے رہے ہیں، نبی پہ کروڑوں درود روزانہ ہم بھیج رہے ہیں، اسلام کی بات ہم روزانہ کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ ہم ادا کر رہے ہیں، رمضان کے روزے ہم رکھ رہے ہیں، قربانی ہم کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے، جو انجام ہم عبادت کی صورت میں دے رہے ہیں، اور نبی پہ جانثاری اور قرآن کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہم نمایاں کر رہے ہیں کہ ہم اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس دین کی محافظت کرنے والے ہیں، ہم اس دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اس دین پر گردن کٹانے والے ہیں، ہم اس دین کے لیے بھوکے پیاسے رہنے والے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ رہی ہے جب دین کی حفاظت لوگ اپنی گردن کو کٹا کے کیے ہیں، جب دین کی حفاظت بھوکے پیاسے رہ کے لوگ کیے ہیں، جب دین کی حفاظت فاقوں میں رہ کے کیے ہیں، جب دین کی حفاظت صحرا میں رہ کے کیے ہیں، جب دین کی حفاظت شیب ابو طالب
तालिब में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों ने किया है। दीन की हिफाजत जंगे बदर के मैदान में हुआ है। दीन की हिफाजत उहद, बदर, खंदक, जमल और जो है हुनैन में हुआ है। दीन की हिफाजत करबला में हुआ है। हजरात मोहतरम, हमें बताना ये है कि हम भी उस दीन के हिफाजत के जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब बात हकीकत के तनाजुर में आती है, जब बात जो है परफेक्ट आ जाती है, जब बात जो है यकीनी सामने आ जाती है, तो हम इधर उधर कतराते नजर आते हैं।